علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رب العالمین مدد فرما دیں اور ہمارے کام کو آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کے اسری لے چلے بی عبادی میرے بندوں کو۔ اسری سوری رات کے وقت سفر کرنے کو کہتے ہیں، تو اسری کا مطلب ہے کہ لے چل راتوں رات میرے بندوں کو۔ فَضْرِبْ تو مار لہم ان کے لیے، یعنی ضربہ میں مارنا یا بنانا کا مطلب آتا ہے، تو یعنی ان کے لیے بنا دو ایک راستہ، طریقاً ایک راستہ، فی البحری سمندر میں، یبساً سوکھا خشک، لا تخافو نہ تجھے خوف ہوگا، درکن پا لینے کا، ولا تخشا اور نہ ہی تو ڈرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، تمہیں نہ تو تعقب کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر ہوگا۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ تو پیچھے آیا ان کے فرعون، یعنی پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، اتباع بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں لیڈر حکم بھی نہ دے لیکن جو آگے والا کر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے والا کر رہا ہوتا ہے۔ بِجُنُودِهِ ہی اپنے لشکروں کے ساتھ، یعنی اکیلا نہیں تھا، ساتھ اس نے سارے اپنے لشکر سمیٹے، جیسا کہ قرآن کے باقی مقامات پر آپ پڑھ آئے۔ فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی سمندر میں سے، ما غشیہم جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا۔ یعنی مطلب یہ کہ فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا، یعنی بالکل اوپر ان کے چڑھ گیا، اور یعنی جس سے وہ ڈوب ہی گئے۔ تو اس مقام پر جادوگروں کے مقابلہ کے بعد بہت سے واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے بہت سے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی آپ پر ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بنو اسرائیل بھی اس زمانے کے، آپ جانتے ہیں نا کہ یہی اسلام تھا تو یہی لوگ مسلمان تھے، تو نہ صرف اسرائیلی بلکہ غیر اسرائیلی بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان ایمان لانے والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، اور آپ پڑھ بھی آئے کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ظلم و ستم روا رکھا گیا، تو اب بھی ہم اسی کرب اور ظلم کا شکار ہیں۔ تو بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے تو وہی سزا شروع ہو چکی تھی جو موجودہ دور کے فرعون کے باپ نے اپنے دور میں بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں فوراً مار ڈالے جائیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اگرچہ باپ اور بیٹے دونوں کے مقاصد میں فرق تھا، باپ تو یہ چاہتا تھا نا، وہ یاد کر لیں کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا اور وہ اس پر بلیو کرتا تھا کہ غیب کا حال اس کو اس طرح سے معلوم ہوا ہے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے میری سلطنت کو زیر و زبر کرنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے، اور بیٹے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی آزادی کا اور ہمراہی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی نسل ہی ختم کر دو تاکہ اس مطالبہ کی نوبت ہی نہ آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر صورتحال کیا بن چکی تھی، اور ہر خاندان کا پیدا ہونے والا لڑکا جو ہے خاص طور پر وہ مارا جا رہا تھا اور لڑکیوں کو غلام رکھا جا رہا تھا۔ یعنی آزمائش کا اندازہ انسان کر سکتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کے رہتے ہیں اور وہ خود ہی ان کے لیے راہ بتلا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، اور اس میں شان نزول یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا ایمان لانے کے بعد ناطقہ بند کر رکھا تھا، اور جس طرح وہ ظلم و ستم ان پر روا رکھا ہوا تھا، تو ہر نبی پر جب ظلم و ستم کی حد ہو جاتی ہے اور ایمان لانے والوں پر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہی جانتی ہے کہ کب اس چیز کا حکم ہوتا ہے، تو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے دارالسلطنت کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ایمان لانے والوں کو انتہائی خفیہ طریقے سے اطلاع کر دی۔ ان میں غیر اسرائیلی بھی شامل تھے، اگرچہ تھوڑے سے تھے، اور انہیں ایک مخصوص مقام بتلا دیا گیا کہ رات کے فلاں وقت فلاں مقام پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام اور فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد ایک سے بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو لے کر بحر احمر کا رخ اختیار کیا۔ ان دنوں نہر سویز جو آج ہے موجود نہیں تھی، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ بحر احمر کے کنارے کنارے میں چل کر جزیرہ نمائے سینا میں داخل ہو جائیں گے۔
ابھی اس سمندر کے کنارے ہی جا رہے تھے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں سر پر آ پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل یہ صورتحال دیکھ کر سخت گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے۔ اب یہ آگے آیات میں آپ پڑھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا عصا سمندر کے پانی پر مارو، ٹھیک ہے، یعنی یہ معجزہ تھا۔ تو یہ سانپ بھی بن گیا، اور یہاں پر اس نے کیا کیا کہ عصا کو پانی پر مارنا تھا کہ سمندر میں کشادہ سڑک بن گئی۔ پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری طرف اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا جس سے نچلی زمین خشک ہو گئی، اور اس سڑک کے راستے سے بنی اسرائیل اس سمندر کا عبور کر گئے۔ سبحان اللہ، یعنی دونوں یعنی پانی بیچ میں سے پھٹا ہے اور سائیڈوں پر بری دیواریں بن گئی ہیں، اور راستے کا جو ظاہر راستہ اب گیلا تھا تو ہواؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سارا راستہ خشک ہو گیا اور چلنے کے قابل ہو گیا۔ یہاں پر رک کر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت ہے جس کو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہی پانی، وہی ہوائیں اور وہی یعنی ساری چیزیں جو ہمارے لیے فائدے کی باعث ہیں، اور اس میں جتنا تھوڑا بہت فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بڑھ کر ان سے کام لے لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہیں تو بہتے ہوئے پانی کو روک دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو عذاب کی صورت میں، آسمانی عذاب کی صورت میں سیلاب بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا ہمارے لیے لطیف ہی رہے اور ہم اس سے فائدے اٹھاتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بڑھ کر بھی فائدے ہمیں پہنچائیں، جیسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی ہوا کے ذریعے کسی قوم کو ہلاک بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسباب جو ہیں وہ ہم اسباب میں قید ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہیں، اور وہ چاہیں تو اپنی قدرت سے جو بھی کر دکھائیں، اور ایسی مدد جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو انبیاء کا معاملہ ہے کہ ان کو معجزات عطا کیے گئے، اس کے علاوہ بھی جو جتنا ایمان پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور ایمان کامل حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بنی اسرائیل اس سڑک کے راستے سے سمندر کا عبور کر گئے۔ یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر بھی کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے کھلا راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے کھڑے یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے اور سخت دہشت زدہ تھے۔ جب فرعون کا لشکر عین وسط میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو رواں ہونے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کی صورتوں میں آپ پڑھیں گے کہ اب ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ دشمن آپ کے سر پر آ پہنچا ہو، اور ایسا دشمن جس نے آپ کو زیر کر رکھا تھا اور آپ اس کے غلام تھے، اب وہ سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پکڑ کے، اب جب مفرور پکڑا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ تو ظالم اور بھی برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ان کی یہی صورتحال تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور سبحان اللہ، پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو اس پانی میں غرق کر دیا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی پانی وہاں پہ نہیں تھا، وہ تو دیواریں بن کے کھڑا ہوا تھا۔ پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہہ نکلا۔ اب فرعون اور فرعونیوں کی اپنی موت نظر آنے لگی تو فرعون فوراً پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ یعنی وہ جو نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، اور اس دن ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، جب غرغرہ طاری ہو جائے اور غیب سامنے نظر آنے لگے، اس طرح یہ فرعون کا سارا عظیم و شان لشکر اس سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا، اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بیک وقت 3 احسانات نازل فرمائے، فرعونیوں سے نجات دی، سر پر کھڑی موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ایک طرح سے، اور دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت ہوئی، اور ان کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تاکہ وہ اب کسی بھی گھبراہٹ یا تعقب کا خوف نہ رکھیں، جیسے پیچھے ہم نے شروع میں آیتیں پڑھی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہ تو تمہیں تعقب کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوب جانے کا ڈر ہوگا۔ تو یعنی جو آگے جو بھی صورتحال پیش آئے گی، تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیلیوں کی، یعنی ایمان والوں کی، مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے جسم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، یعنی اس دن ان کو نجات ملی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور بھٹکا دیا فرعون نے اپنی قوم کو اور ان کو راستہ نہ دکھایا، یعنی ان کی رہنمائی نہیں کی۔
تو فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا، سیدھی راہ نہیں دکھائی۔ اپنی قوم کے سامنے فرعون کا دعویٰ تو یہ تھا نا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، مگر وہ سیدھی راہ نہیں تھی بلکہ گمراہی کی راہ تھی۔ اور ظاہری طور پر وہ قوم کے آگے چلا، یعنی کہنے کو لیڈر بھی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کے دکھاتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں کسی منزل پر پہنچاؤں، لیکن لے کے ان کو چلا تو سمندر میں لا ڈبویا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اگر دیکھیں کہ یہی تو دراصل دھوکہ ہے نا جس میں شیطان نے ان کو ڈال رکھا تھا، اور فرعون نے اپنے مصاحبوں کو اور اپنے درباریوں کو اور پورے لاؤ لشکر کو ڈال رکھا تھا۔ حالانکہ اس کے دل میں جو بھی تمنا تھی اور جو بھی چیزیں تھیں وہ تو ظاہر ہیں، تو اب وہ آگے آگے ان کی رہنمائی کر رہا ہے کہ میں ان سارے غلاموں کو جا پکڑوں گا، اور پہلی جیسی جو ہم تہذیب جس میں رہتے تھے، ہماری ایک شان و شوکت تھی اور سب کچھ تھا، وہ قائم رہے گا، اور ساری قوم بھی اس کے پیچھے ہے کہ ہاں یہ تو ہمارا بڑا زبردست لائف پارٹنر تھا، اور اگر ہمارے غلام ہی چلے گئے تو ہمارا سارا اقتدار ہی جاتا رہے گا یا جو بھی۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ان کو خود پر تکبر اور گھمنڈ اور گمان تھا کہ اپنے سارے بہتے چشمے، اپنے محلات اور سب چیزیں ایسے کے ایسے چھوڑ کر نکل آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنی اسرائیلیوں نے تو ہجرت کی، اور ہجرت میں آپ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ جو جو ہاتھ لگتی ہے چیز اس کو آپ لے کے بھاگتے ہیں۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت میں رکھے، یعنی ہجرت کرنا بھی کوئی آسان سودا نہیں ہوتا، بعض اوقات تو ہم زبردستی ہجرت کرا دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جہاں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، اول تو اس سال کا سیلاب ایسا ہے کہ بہت سے مقامات پر تو پتہ ہی نہیں چل سکا اتنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور امت کو محفوظ فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن وہ مقامات جہاں پر یعنی کہ باقاعدہ پیشین گوئی کر دی جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی کس طرح سے راتوں رات اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جو سامان ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تو یہی معاملہ تھا نا کہ جب ان کو، آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی میڈیا نہیں تھا، کس طرح سے راتوں رات خبر کی گئی ہے اور وہ سب نکلے ہیں اپنے گھروں سے، جو بھی اٹھا سکتے تھے اٹھایا ہوگا انہوں نے، ضرورت کی چیزیں وغیرہ، وہ آگے ہم پڑھیں گے سونا ہی اٹھایا تھا زیادہ انہوں نے۔ تو لیکن یہ جو فرعونی ہیں ان کو تو اس بات کا تکبر تھا کہ یہ ابھی تو گئے ہیں تو ہم انہیں پکڑ لیں گے اور واپس لے آئیں گے، تو لیکن پیچھے سب کچھ ویسا ہی ویسا بستہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہم زندگی ایسے گزارے ہیں غفلت میں کہ ہم جیسے یہاں پر زندہ ہی رہیں گے اور رہتے ہی چلے جائیں گے۔ بہت سے اوقات، صلاحیتیں اور ہمارے جو سامان ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، ہم مستقبل کی امید میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مثلاً ابھی مجھے وقت ہے کہ میں ایک کام کر لوں، اپنے آخرت کے لیے کچھ سمیٹ لوں، لیکن میں اس کو غفلت میں گزار دیتی ہوں کہ یہ تو فرصت کا وقت ہے، مجھے تو اب آرام کا موقع ملا ہے، میں کچھ یہاں پر کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم استقامت پر قائم رہیں۔ تو فرعون نے اپنی قوم کو سمندر میں لا ڈبویا، اور قیامت والے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے چلتا چلا جائے گا تو انہیں جہنم میں جا داخل کرے گا۔ اور عمل کی بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہم کن کو صبح سویرے اٹھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ آج کیا کر رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آئندہ نسل میں یہی صورتحال ہے کہ وہ کوئی ایک چیز ہے جس کو شیطان نے مزین کر دیا اور وہ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے ہی، یعنی کہ یہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی گانے بجانے کے جو چینلز ہیں یا یہ چیزیں، کھانے پینے اور یعنی ضروریات زندگی کو ہم نے اتنا بڑھا دیا اور اتنے اس میں چینلز ہیں کہ عورتیں ہیں تو بچے ہیں تو نسلیں کی نسلیں اسی پر ہی، یعنی کہ صبح اٹھ کے یہی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ آج وہاں پر کیا ہوا، وہاں پر کیا ہوا۔ تو یہ دراصل ہمارے لیڈرز ہی ہیں نا جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب نے اپنے اپنی زندگی میں چیک کرنا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھ کے کس کو فالو کرنا چاہتی ہوں۔ کیا اٹھتے ہی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کام جو کرنا ہے یہ سنت کے مطابق کرنا ہے کیونکہ مجھے ثواب چاہیے اور اللہ کے ہاں بلند مقام چاہیے اور مجھے جنت الفردوس کمانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ پھر چیک کریں کہ ہمارا لیڈر کون ہے جس کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور وعدہ دیا ہم نے تم کو، یعنی وقت ایک مقرر کیا ہم نے تمہارے لیے، جانب طور الایمنی طور کی دائیں جانب سے، ونزلنا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور سلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی تو طور کی دائیں جانب انہیں بلایا گیا تھا، انہیں ایک وقت مقررہ دیا گیا تھا کہ تم یہاں پر آنا، اور کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر اسی وادی میں طور سینا کے ساتھ ہی جو ہے ان کو وہاں پر
بھٹکنے کے لیے چھوڑا بھی گیا تو وہاں پر ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا. جیسے ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم دیکھیں کہ ہم کھانے پینے میں پڑ گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا بہت سا مال جو ہے رہائش پر یا انہی میں صرف ہوتا چلا جاتا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص رزق کی کمی کا شکار ہے. یعنی کہ پڑھا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ یہی شکایت کرتے نظر آئیں گے کہ جاب نہیں ہے یا جاب مارکیٹ میں حالات برے ہیں, اور یہ سارا کچھ یہ آج بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو ظاہر ہے یہ آزمائش بھی ہے, رزق کی کمی ہوتی بھی ہے, لیکن بعض اوقات وہ ہم نے صرف اپنی جو ضروریات بڑھائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ جس طرح دنیا میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نکالا اور ان کو کھانے پینے کی مصروفیت سے بھی نکال دیا کہ ان پر من اور سلوہ اتارا. ٹھیک ہے, تو ہم پہ من اور سلوہ تو نہیں اتر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو ظاہر ہے اسباب کے پردے میں بہت ساری کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں, لیکن اس میں دیکھا کریں کہ ساری زندگی جون سی ہے وہ صرف ضروریات کے پیچھے ہی ضائع نہ ہوتی چلی جائے, بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں, کچھ اسباب, کچھ مال و دولت اور کچھ جو ہے صلاحیتیں آخرت کے لیے بھی سنبھال کے رکھا کریں روزانہ کے 24 گھنٹوں میں. اور اس میں وہی پھر ابھی جو ہم سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہم نہیں جانتے کہ کون اچانک ہی پکڑا جائے, تو ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو اس بات پر بھی موٹیویٹ کرے کہ جہاں جہاں جو بھی صورتِ حال ایسی ہے وہاں پر ہم جس حد تک مدد کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی گروسری پہ $50 لگاتے ہیں تو $1 ان کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی کہ اس حد تک برے حالات ہو چکے ہیں کہ جو ہی سامان یا راشن پہنچتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہ وسائل تو پہنچانے کے لیے بھی لگ رہے ہیں نا, ٹرکس جا رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے, تو اس میں بھی بہت مال صرف ہوتا ہے, تو جتنا زیادہ آپ پہنچائیں اتنا ہی کم پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا شارٹ کر کے ان ضرورت مندوں کی بھی مدد کر لیں تو یہ دراصل ان کی مدد نہیں ہے, ان کی مدد تو اللہ تعالیٰ کر لے گا, یہ تو ہم اپنی مدد کر رہے ہیں کہ آخرت میں کچھ ذخیرہ کر لیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو, یعنی چھوٹی سی بھی کوئی چیز جو تم اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ صدقہ کرو گے تمہارے لیے وہاں پر آخرت میں ذخیرہ ہوگی اور تمہارے کام آئے گی. پھر اس کے بعد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا, ولا تطغوا فیہ, اور اس میں سرکشی نہ کرو, فیحل علیکم غضبی, تو تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, یعنی اتر آئے گا, علیکم تم پر, غضبی میرا غضب, ومن یحلل, اور جس پر کہ نازل ہوا, علیہ اس پر, غضبی میرا غضب, فقد غوا, تو تحقیق کہ وہ ہلاک ہو گیا. اچھا, اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے پاکیزہ چیزوں کے کو کھانے کا حکم دیا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا کہ ولا تطغوا فیہ, تو اس میں سرکشی نہ کرو. ٹھیک ہے, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, پیچھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو, اس سے بچو. ٹھیک ہے, اور یہ کہ تمہارے مال میں ایک رزق معلوم ہے, ایک معلوم حصہ ہمارے مال میں جو ہے اس کے لیے اتارا جاتا ہے غریب و مسکینوں کے لیے, اور جب ہم وہ نہیں ادا کرتے تو ہم دراصل اپنے ہی مال میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ, قسم کھا کر فرمایا, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر ہم میں سے کوئی شخص مال بڑھانا چاہتا ہے تو وہ صدقہ کرے, زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مال کم ہو رہا تھا نا, تو اس وقت صدقہ کرنا بھی بڑا ہی بھاری بوجھ بن رہا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ دیکھا کریں کہ جتنا جتنا آپ انشاءاللہ صدقہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے. کیونکہ جب مال بڑھتا ہے نا, اور ہوتا تو اس میں معلوم حصہ ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں آگے ولا تطغوا فیہ, ہم اس میں اسراف کر جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اور وہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھا کریں, کیونکہ ہم صرف کھانے پینے میں نہیں بہت سے معاملات میں اسراف کر جاتے ہیں. وہ جو دعا ہے نا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف سے, یہ طغی سے یعنی سرکشی سے, جو حدوں کو ہی کراس کر جانا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لمٹس چھوڑ دینا, آگے بڑھتے چلے جانا, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سرکشی نہ کرو وگرنہ تم پر میرا یعنی غضب ٹوٹ پڑے گا, اللہ کا غضب. اللہ تعالیٰ ہم تیرے غضب سے تیری معافات کی طرف آتے ہیں, وہ بھی دعا ہے نا. تو جب بھی جو بھی جس کی بھی روٹین میں ایسی دعائیں ہیں نا, تو ان کو سوچ سمجھ کے پڑھا کریں کہ یا اللہ ہم تیرے غضب سے بچتے ہیں اور تیری ہی پناہ میں آتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دے
اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، کیونکہ فرمایا کہ جس پر میرا غضب پڑ جائے تو وہ ہلاک ہو گیا، استغفر اللہ، یعنی وہ تو گر کر ہی رہا، وہ تو گمراہ ہی ہو جائے گا۔ یہاں پر نا کچھ تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے جو دوسرے مقامات پر موجود ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ ان کے واقعات جو ان سے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سفر میں بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا ایک الہ یعنی مجسمہ بنا دو، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پلائی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہجرت کا مقصد بتایا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضہ سے آزاد کرانا ہے اور خود وہاں آباد ہونا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور اور جنگجو قسم کے لوگ آباد ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ واقعہ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اس بزدلانہ حرکت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہ حکم دیا تھا کہ پھر تم یہیں اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے رہو گے، جس سے مقصد کیا تھا کہ ان کے اندر کی بزدلی کا علاج ہو اور ان میں جرأت پیدا ہو جائے۔ تو جنگل کی زندگی ویسے ہی انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، اور اس دوران میں ان کی نسلوں کے سارے بوڑھے بھی مر کھپ گئے، تو جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ غلامی کی بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پانے والی تھی اور جرأت مند پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب جس بیابان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا، اور آپ جانتے ہیں نا پیچھے ہم پڑھ رہے کہ یہ اس سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے تھے لیکن پھر وہیں پر ہی پھنس جاتے تھے، تو یہاں پر نہ تو رہنے کو مکانات تھے اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی یا ملتی تھی، نہ کہیں پانی کے چشمے یا گھاٹ تھے، اور پھر بنی اسرائیل لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان مسائل کا حل ایسے معجزانہ انداز میں فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دھوپ کے وقت بادل سائبان کی طرح ان پر چھا جاتے مگر برستے نہیں تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وقت ایک شیڈوئی کیفیت سی رہتی تھی، اور رات کو غائب ہو جاتے۔ اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو من و سلوہ نازل فرمایا اور پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، سبحان اللہ۔ اور ان واقعات کی تفصیل آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ زیادتی نہ کرنا اور نہ ہی سرکشی۔ زیادتی کیا تھی کہ ذخیرہ اندوزی کر کے دوسرے لوگوں کو ان کے حق سے محروم بنا دینا، اور سرکشی نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا، اس کے عبادت گزار فرما بردار بندے بن کر رہنا، اور حدوں کو کراس نہ کرنا، یعنی حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ تو اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ بھی اتارا جس کا پیچھے ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عمل کی بات وہی ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں طغیان کو دیکھیں، سرکشی دیکھیں، وہ کہاں کہاں کون سے معاملات ہیں جہاں پر ہم سرکشی کر جاتے ہیں، خوش اخلاقی کی حدوں کو توڑ کے بد اخلاقی کی طرف چل پڑتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ ہم تو اتنے زیادہ سرکش نہیں ہیں، لیکن سرکشی جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اختیار میں ہم سے کم ہوتے ہیں، کم درجے کے حامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ میرا غضب جس پر اتر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہلاکت سے ہمیں بچائے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں لَغَفَّارٌ، البتہ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابہ، واسطے اس کے جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل، اور اس نے عمل کیے، صالحاً نیک، ثم اہتدیٰ، پھر اس نے ہدایت پائی، راہ پائی، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی وہی جو ابھی ہم نے باتیں پڑھی تو ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ایسے کام کر دیے جو اللہ کا غضب نازل کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیشہ اس کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غفارٌ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، جو کوئی بھی توبہ کر لے، جو رجوع کر لے، توبۃ النصوح کی طرف آ جائے، ایمان لے آئے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اگر مسلمان اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو بعض گناہ اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ایمان کی تجدید کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اعمال صالح کرے اس کے بعد، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور اہتداء کے بارے میں قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ منافقین کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے تھے، پھر کفر کی راہ اختیار کرتے تھے، پھر ایمان لاتے، پھر کفر کی راہ اختیار کرتے، حتیٰ کہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اہتداء یعنی ہدایت دے دیتے ہیں نا،
اور پھر وہ اسی پر علم حاصل کرتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر اس پر بڑھتا چلا جاتا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کی طرف جاتا ہے، آمنا عاملہ صالحا، ٹھیک ہے. تو یہ سیکھتا سکھاتا رہتا ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ یہ یعنی کہ وہ پھر مرتے دم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اس کو استقامت دیتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کس طرح کا ہے، عمل ہم کیسا کرتے ہیں، اور اگر عمل کرتے ہوئے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم کیا توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا نفس کی رکاوٹوں میں پڑ جاتے ہیں، یا یہ کہ کیا حال ہے کہ یعنی اصرار کرتے ہیں بعض اوقات غلطیوں پر، ٹھیک ہے. اور یہ معاملات آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی خرابی کی بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات ہم اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں میرے ساتھ ایسا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا. ہمیں تو اپنی زندگی کو بچانا ہے نا، کسی کے اعمال سے ہمیں کیا پڑی دوسرا آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. کیونکہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو احسان کرنے والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے حقوق کے پورے ہونے پر نظر نہیں رکھا وہ ہوتا، بلکہ دوسروں کے جو فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دین کی اصل روح کو سمجھیں اور اس پر قائم رہیں، ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو اہتداء ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ پھر انسان کبھی کبھار ہوتا ہے ایسے کہ آپ ڈولتے ہیں، آپ چکرانے لگتے ہیں، کبھی سستی اور غفلت کے حملے ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد آ جاتی ہے. بعض اوقات تو آپ واضح طور پر محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے آپ کی مدد کی ہو. یعنی ابھی آپ بہکنے لگے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ والا کام کیا کر کے کرنا ہے، روز ہی تو میں یہ کرتی ہوں. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے رات کو وضو کر کے سونا سنت ہے، لیکن بعض اوقات سستی کی وجہ سے ہی ہو جاتا ہے ایسے، لیکن پھر ایک دم چونکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بچانا ہے. تو جب انسان اس طرح سے قائم ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ بہت مدد آتی ہے. پھر اس کے بعد ہے وما آجلک، اور کس چیز نے جلدی کی تجھے، ان قومی کا تیری قوم سے، یعنی کیا چیز تجھے جلدی لے آئی تیری قوم سے، یا موسیٰ علیہ السلام. ابھی آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت مقررہ پر بلایا تھا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے بھی جلدی کرتے ہوئے پہنچ گئے. قالا، وہ کہنے لگے، ہم اولائی علی اثری، کہ وہ میرے نقش قدم پر ہیں، وہ اجل تو، اور میں نے جلدی کی، الیکا تیری طرف، ربی ہے میرے رب، لتردا، تاکہ تو راضی ہو جائے. نوٹس کریں وہ اوپر گزرا نا غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب جس پر نازل ہوا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اس کی رضامندی کی طرف سفر کرتے ہیں. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اتنی عجلت کرنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو دن میں بار بار ہم بھی خود کو نا میسج دیا کریں، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ کام کرنے جن سے رب راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کرنا، تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب توراۃ ادا کی جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور طور کی جانب روانہ ہو گئے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا کچھ اتنا زیادہ اشتیاق تھا کہ آپ اپنے ہمراہیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے منزل مقصود پر جا پہنچے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ اپنے ہمراہیوں کو چھوڑ کر میں پہلے یہاں آ پہنچے. عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں ہی پہنچ رہے ہیں اور مجھے تیری ملاقات کا اشتیاق ان سے پہلے یہاں کھینچ لایا ہے. پھر اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا، اور یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی پوری تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی اپنے نور کی تجلی کی تو وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. پھر اس کے بعد فرمایا، قالا، کہا، فَإِنَّا، پس بے شک ہم نے، قد فتنا، تحقیق آزمایا ہم نے، قومہ کا تیری قوم کو، بم بعد کا بعد تیرے، وَأَضَلَّهُمْ، اور پھٹکا دیا ان کو، السامری، سامری نے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع کی کہ تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا. اب فتنہ کے الفاظ آ رہے ہیں. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے. فتنہ نا عام طور پر اس شر کو کہتے ہیں جس کو شر سمجھا نہیں جاتا، یعنی حقیقت میں وہ انسان کے لیے شر ہوتا ہے لیکن انسان اس سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس تعریف کے مطابق آپ نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہیں تو فتنہ یعنی آزمائشیں ہیں میرے لیے،
لیکن میں ان کو بھلائی سمجھتے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، ہمارے لیے ان فتنوں کو مزین کر دیتا ہے. ہمیں وہ کام، وہ چیزیں بڑی ضروری، بڑی اہم نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اپنے اپنے عمل کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا جو اینڈ رزلٹ ہے نا، یعنی جو دور اثر نتائج اس کے برے ہی ہیں اور بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں، لیکن ہم ان کو اچھا سمجھ کے اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. ہماری نسلیں اس کی طرف جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن دوسری طرف یہ جو دین کو تھامنا ہے اور اس پر چلنا ہے نا، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ تو ایک تو یہ کہ اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، مشکل لگتے ہیں، معاشرہ ان کو کر نہیں رہا ہے، سجے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جنت کو اسی طرح خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا گیا نا. اس کی صرف ایک مثال لیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجات پانے کے لیے ہمیں وہی الہی کا علم حاصل کرنا ہے، اس سے جڑنا ہے. اس میں جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے اتنا ہی آگے بڑھیں گے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اس علم کو پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے ویسی ہی جان ماری کرتے ہیں جیسے ہم دنیاوی علم کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ مت سمجھے کہ میں دنیاوی علم کی نفی کر رہی ہوں، وہ بھی ضروری ہے تاکہ ہم فقیر محتاج بن کے نہ پھرتے رہیں. یعنی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو کہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ہم پریورٹی کس کو دیتے ہیں، ہمیں کیا چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم میڈیکل کے 5 سال لگانے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ 1 سال میں پلیز قرآن سیکھ لو تاکہ تمہیں میڈیکل کی بھی اصل الف ب پتہ چل جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، تو ہم تیار نہیں ہوتے. کیونکہ ہمیں وہ جو میڈیکل کے نتائج ملنے والے ہیں نا، جو جلدی ملنے والے ہیں، وہ اتنے مزین کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ اس کو کرتے کرتے بعض اوقات، بلکہ موسٹلی جو بچے ہیں وہ سود کی کمائیوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دینا ہے ایک ٹائم پہ، اور اگر نہیں دیتے ہیں تو وہ سود چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ قرآن جس کی تعلیم لے کے آپ کو لگتا تو ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے کوئی بہت اعلیٰ ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اور نہ ہی آپ کسی بلند مقام پہ پہنچے ہیں، لیکن وہ جو آپ آخرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں نا، اور جو دل کا سکون آپ کو عطا ہوتا چلا جا رہا ہے نا، اور ایک جو باطل نظام میں آپ پھنسنے سے بچ رہے ہیں نا، وہ نظر نہیں آتی چیزیں، ٹھیک ہے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایگری نہ کریں، لیکن یہاں پر جو فتنہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ، اور پھر اسی طرح جو آج کل الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ شر بہت زیادہ ہے، انسان اس کو شر سمجھتا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، اور جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں نا، وہ فتنے کو پہچان جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن ہی ہمیں کہتا ہے نا کہ تمہاری اولاد اور مال یہ سب آزمائشیں ہیں تمہارے لیے، لیکن یہ چاہیے بھی تو ہیں، ان کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں. تو جو صاحب بصیرت ہوتا ہے نا، وہ اس میں سے خیر کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے اولاد کو، اپنے مال کو خیر کے راستوں میں لگاتا ہے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جو ساری ڈیوائسز ہیں وہ ان میں خیر اور شر موجود ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے خیر حاصل کر کے نہ صرف دین میں وہ آگے نکل گئے بلکہ دنیا میں بھی آگے نکل گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں ساری جابس آپ کی آن لائن ہے، ساری تعلیم آن لائن چل رہی ہے، تو اور وہ لوگ جنہوں نے اس سب میں کام کیا الیکٹرانک ڈیوائسز پہ، تو وہ ظاہر ہے انہوں نے دنیا کمائی نا اپنی، ٹھیک ہے. تو فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مومن کا، باشعور مومن وہی ہوتا ہے جو کہ اس کو سمجھ جائے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم کو سامری نے فتنے میں ڈال دیا ہے. اور ہوا کیا کہ کوہ طور پر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو اس انتظار میں تھے کہ 40 دن پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کتاب ہدایت عطا فرمائے. تو اسی دوران آپ کی قوم نے آپ کے بعد بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ وہ جو غلامی کے دور میں رہتے ہوئے نا، یہ شرک کے جراثیم ان کے اندر سرایت کر چکے ہوئے تھے. ابھی یہ نکلے ہی تھے نا وہاں سے ہجرت کر کے، تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسا بچڑا تیار کر دو. تو یہ جو بچڑے کی محبت تھی نا، یہ ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. تو سامری نے کیا کیا، ان کے لیے ایک بچڑا تیار کر دیا اور یہ لوگ اس کی عبادت میں لگ گئے. اس واقعہ کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہیں کوہ طور پر دے دی. آپ کو اس اطلاع سے اپنی قوم پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہاں کا قیام بھی انتہائی ضروری تھا، لہٰذا آپ نے اپنے نفس پر جبر کر کے معینہ مدت تک وہیں آپ رکے رہے. تو السامری سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس شخص کا یہ اصلی نام نہیں تھا بلکہ کوئی خاص سامری شخص تھا، جیسا کہ پہلے تعریف کا الف لام موجود ہے. یعنی دوسرے آخر میں یا نسبتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سامر یا تو اس کے وطن کا نام تھا، یا پھر سامر یا سمر اس کے کسی جد امجد کا نام تھا.
جیسا کہ عرب میں اس کا عام دستور ہے کہ اس طرح کا نام وہ رکھتے ہیں یا اس طرح سے پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو فتنے والی بات ہے نا، اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ خود کو فوکسڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کرنی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو مزین ہیں، جو معاشرے میں عام رواج پا چکی ہوئی ہیں، ان میں پڑھنے سے خود کو بچائیں. غفلت میں پڑھنے سے بچیں. لذات کے پیچھے جان نہ دیں، کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کے اعلیٰ مقاصد سے غافل کر دیتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کیں. ابھی جو میں نے خاص طور پر ہم نے اوپر انہوں نے گنوائی ہیں نا نعمتیں، کہ ان کے دشمن کو ان کے سامنے ہلاک کیا، ان کو آزادی دی، اتنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں تھیں، لیکن وہ بھول گئے اور پڑ گئے غفلت میں اور آسائشات میں اور لذات میں. تو ہم نے اس سے بچنا ہے تاکہ ہم اپنے اصل مقصد پر نظر رکھ سکیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع دی تو فرجع موسیٰ، تو لوٹے پلٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی، ہی اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے میں، اسفاً غم لیے ہوئے، یعنی بہت ہی غضب کا. تو آپ دیکھیں نا کہ نبی کا کیا حال ہوگا. یہ بالکل، کیونکہ نبی کی جو خیر خواہی ہے نا اپنی قوم کے لیے، ایک شفیق ہمدرد باپ کی طرح ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کتنے بے چین رہتے ہیں. اگر کوئی ہمیں کوئی ایسی خبر کر دے یا ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی خبر کر دے، تو اب وہ بڑے ہی غصے میں واپس اپنے غضبان، مبالغے کا صیغہ ہے، غم لیے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے ہیں. قولا، کہا، یا قومی، ہے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، افطالا، کیا پھر لمبا ہو گیا، علیکم العہد، تم پر زمانہ، ام اردتم، یا ارادہ کیا تم نے یا چاہا تم نے، ان یحل، کے اترے تم پر، علیکم تم پر، غضبن، کوئی غضب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم، تو خلاف کیا تم نے، موعدی، میرے وعدے کا. تو موسیٰ علیہ السلام رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا، ہے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ یعنی تمہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا، اور یہ دراصل تمہارے لیے ہدایت کے لیے تھا، لیکن تم پر کیا زمانہ لمبا ہو گیا، اور کہ تم نے ہدایت کی راہ کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے لیے گمراہی کی راہ کو لے لیا. یہاں جتنی مدت میں اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ مدت تم میں لمبی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، کہ تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے کہ پتہ نہیں. اور یہاں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بے اعتمادی، بے اعتباری کا اظہار ہو رہا ہے نا، کہ تمہیں یہ لگا کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے یا نہیں، تو تم نے اپنے لیے ایک اپنی ہی راہ تجویز کر لی، یعنی اپنے لیے خود اپنی مرضی سے ایک دین اختیار کر لیا. تو لیکن جو تم نے راستہ اختیار کیا، یہ دراصل شر کا کام تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، نعوذ باللہ من ذالک. فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. تو یعنی اب اس میں جو ان سے نا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ان سی ہے ایک دم سے نہیں ہوتی. یعنی اگر سامری نے ان سے زیورات لیے تھے، جو آگے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو یعنی کہ اب یہ نہیں تھا کہ سامری نے ان کو کہا کہ عبادت کرو اور میں نے تمہارے لیے بچڑا بنا دیا، یا یہ کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ان کے لیے بچڑا بنائے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ایک چیز سامنے آ گئی تو اس کی عبادت میں جا پڑو. اس کی وجہ کیا تھی کہ دل میں ایسے جراثیم پہلے سے موجود تھے، جو بھی آپ کو پہلے بتایا نا کہ غلام قوم کے ساتھ رہتے رہتے وہ جو شرک کے جراثیم تھے نا وہ ان کے اندر تھے. تو یہاں پر آپ بھی یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو نا سنجیدہ مذہب کی طرف بلاتے ہیں نا تو وہ اس سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مندر میں گھنٹیاں اور مختلف تصاویر اور بت اور یہ سارا کچھ جو ہے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تعلق آپ دل کے ساتھ سادہ مسجد میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے آگے قیامت کی یہ بھی نشانی ہے نا کہ مساجد کو خوب سجایا جائے گا، مزین کر دیا جائے گا. تو ہم بھی ان کی طرح وہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ تو یہ ہے نا کہ نماز میں، جا نماز پر بھی آپ کے ایسے وہ نقش و نگار نہ ہوں کہ آپ کی توجہ بٹے. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان نے چیزیں مزین کر دی ہیں اور انسان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. جب دل میں کوئی ایسی خواہش جس کا ہم نے علاج نہ کیا ہو نا، تو پھر جب اس کے مطابق کوئی فتنہ سامنے آتا ہے نا تو اس میں سے شر ہمیں پہچانا نہیں جاتا. پتہ نہیں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پا رہی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے،
تو دلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ نا دل میں وہ شرک تھا، دل میں وہ محبت تھی اللہ کے علاوہ، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے نا کہ بچڑے کی محبت یہ پلا دیے گئے تھے. تو اپنی محبت کا بھی جائزہ لیتے رہا کریں کہ کیا میری محبت اللہ کے لیے ہے، کیا میرا غصہ لوگوں سے یا جس سے ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، یا میں اپنی ذات کے لیے لوگوں سے محبت کرتی ہوں. تو ایسی جو محبتیں ہوتی ہیں نا جو اپنی ذات کے لیے کی جاتی ہیں وہ آزما لی جاتی ہیں. جیسے ابھی میاں بیوی کے تعلقات کی بات ہو رہی تھی، خامد کے تعلقات یعنی خامد کے جو بھی ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں ہم نے وہ پورے کرنے ہیں، اور وہ عورت جو اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوتی ہے نا وہ یہ کام کرتی چلی جاتی ہے، اس کے عمل میں استقامت ہوتی ہے. لیکن جو عورت خامد سے محبت میں یا اپنی نفس سے محبت میں یہ کام کر رہی ہوتی ہے نا، تو جب اس کو خامد کی طرف سے کوئی فتنہ پیش آتا ہے نا، یعنی گیو اینڈ ٹیک چل رہا ہوتا ہے ایک، ٹھیک، لیکن جہاں پر گیو اینڈ ٹیک میں کمی آتی ہے وہ بھی ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنگ نہیں ہو رہی تو گیونگ بھی بند ہو جاتی ہے. لیکن وہ معاملات جو اللہ کے ڈر سے اللہ کی محبت میں کیے جا رہے ہوتے ہیں ان میں استقامت ہوتی ہے. صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان پر نظر رکھیں، اپنے دلوں پر چیک رکھیں نا، تو معاشرے میں تو فتنے آئیں گے لیکن ایک صاحب بصیرت ان کو پہچان جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت زیادہ مانگنی چاہیے. اور ابھی جو میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام الی قومہ غضبان اسفا، اس سے ایک دائی کی نا خیر خواہی نظر آ رہی ہے. کیا ایسی خیر خواہی ہمارے لیے ہے؟ ہم جن بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں کیا ہم انہیں ویسے ہی قرآن پڑھاتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں پہ محنت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں کبھی ہم ان میں کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں، وہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھے ہوتے، تو کیا ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم انہیں صحیح طرح سے نماز سکھا دیں، انہیں اللہ سے صحیح طرح سے جوڑ دیں؟ تو یہ بھی ایک چیز دائی کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بڑا ہی خیر خواہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو شر سے بچا کر خیر کے راستوں پر لگا دے. قالو، وہ کہنے لگے، ما اخلفنا، نہیں ہم نے خلاف کیا، موعدہ کا تیرے وعدے کے، بملکنا اپنے اختیار سے، ولیکننا بلکہ ہم تو ہم ملنا ہم اٹھوائے گے اوزارن بوجھ، من زینت القومی قوم کے زیورات میں سے، فقذفناہا. اچھا میں دیکھ رہی تھی ہم نا پورے رکوع تک انشاءاللہ جائیں گے. فقذفناہا، تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فکذالک، پھر اسی طرح القا ڈال دیا، سامری نے. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے کچھ اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا. کچھ مختلف روایتیں آتی ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جیسے ابھی بتایا تھا نا کہ ہجرت کرتے ہوئے بندہ کچھ نہ کچھ لے کے نکلتا ہے. کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوری کا زیور تھا، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ہی زیورات تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا آپ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ غلام قوم کے پاس زیورات کیسے تھے، تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ لیکن آج کے حالات میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ جو انڈو پاک اور وہ سارے ایریاز ہیں وہاں پر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر تھوڑا سا مال بچتا ہے سونا لے کے رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ان کے پاس بھی زیادہ مال تو نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ تھوڑی سیونگ ہوئی نا وہاں پہ سونا لے کے رکھ دیا، وہاں پہ سونا لے تو کہ برے وقت میں کام آئے گا. وہ خیر برے وقت میں کام نہیں آتا، وہ ڈھیروں کی صورت میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے، تو کنز بنتا چلا جاتا ہے، اللہ یہ کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیں. تو ایسا ہی کچھ معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ یہ جب ان کو پتہ چلا ہجرت کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بندہ اٹھاتا ہے. اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں، آپ دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ عافیت میں ہی رکھے ہمیں، کہ ہمیں نکلنے کا حکم دے دیا جائے تو ہم سب سے پہلے کدھر کو جائیں گے؟ اپنے کارڈز پکڑیں گے، جو زیور ہوگا وہ ہم ضرور پکڑیں. یہ ساری چیزیں لوگوں نے اکٹھی رکھی ہوتی ہیں کہیں پر نا. تو خیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر وہ زیورات اٹھوائے گئے تھے. اب ظاہر ہے جب ہجرت کرنی ہے تو اب بھاگنا ہے، سامان کتنا لے سکتے تھے، تو وہ یہ اب بوجھ کی صورت میں ان پر پڑ گئے تھے. تو سامری نے پھر ان کو اس طرح سے وہ کیا کہ تم یہ مجھے دے دو، اور اس نے پھر دے کے یا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کے پگھلا لیں گے اور ان کو جو ان سے سونے کی اینٹوں کی شکل دے لیں گے، اور اس کے بعد باقی سامان کے ساتھ لاد دیا کریں گے، یعنی یہ جو ہمیں اٹھا کے ادھر ادھر رکھنے پڑ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی حفاظت کرنی پڑی، اس سے بچ جائیں گے. لیکن اب سامری نے ایک اور ہی فتنہ پیدا کیا کہ اس نے آگ میں ڈال دیا سارے کو. فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو اس نے نکالا لہم ان کے لیے اجلن ایک جسم، اجلن ایک بچڑا، جسدن مجسم یعنی جس کے لیے جسم تھا، لہو خوارن اس کے لیے گائے کی آواز تھی. فقالو، تو وہ کہنے لگے، حاذا یہ الہکم تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے. فنسیا، تو وہ تو بھول گیا.
یعنی موسیٰ تو بھول گیا، الہ تو یہی تھا، وہ تو طور پر چلا گیا۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سوالوں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے عمدن کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ ہوا یہ کہ اس طویل سفر میں زیورات کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ یہ سب افراد جو اٹھا رہے ہیں تو اکٹھا کر کے پھر ان کی اینٹیں بنائیں، اور گدھوں بیلوں پر لادا جا سکے تو نقل و حرکت میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور پھر باقی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کے زیور کی مقدار الگ الگ لکھی جائے، جب کہیں مقیم ہوں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا پھر سے الگ کر کے تو زیور بنا لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے اپنے زیور اتار پھینکے، سامری نے بھی اپنا زیور اس مجموعہ میں شامل کیا۔ سونے کے پگھلانے کا کام سامری کے ذمہ تھا، اس نے یہ شرارت کی کہ بجائے اس کے زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا، اس کو بچڑے کی شکل دے دی، پھر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس بچڑے سے آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا یہی تو تمہارا الہ ہے جو سونا پگھلانے پر آپ سے آپ نمودار ہو گیا ہے، یعنی آگ جلائی ہے اور یہ سارا عمل ہوا ہے تو ایک چیز ایسی بن گئی ہے۔ تو یہ لوگ مصر میں چونکہ بڑی مدت فرعونیوں کی دیکھا دیکھی بیل کی پرستش کرتے رہے تھے، اور ابھی تک ان کے ذہن میں پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا کہ الہ کون ہے، یعنی پوری طرح سے توحید پر قائم نہیں ہوئے تھے، تو جاہل عوام نے فوراً سامری کی آواز پر لبیک کہا اور کہنے لگے کہ اصل میں ہمارا اور موسیٰ کا تو یہی الہ ہے، پتہ نہیں موسیٰ طور پر کیا لینے چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یعنی یہ معاملہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا، اور اکثریت کی دیکھا دیکھی ہمیں بھی یہی رائے اختیار کرنا پڑی، ٹھیک ہے۔ تو وہی پھر سے عمل کی وہی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی فتنہ آتا ہے تو ہم اس میں کس حد تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ جب دوسرے اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہم بھی اس میں جا پڑتے ہیں، کیونکہ اکثریت ہم کہتے ہیں کہ پیروی وہی کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اللہ یرجیو کہ وہ نہیں لوٹاتا الیہم ان کی طرف قولاً بات کو، ولا یملکو اور نہ ہی اختیار رکھتا لہم ان کے لیے درن کسی نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی کسی نفع کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے یہاں پر کہ ان بدبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس بچڑے کی آواز نکلتی ہے تو وہ صرف آواز ہی تو ہے، یہ ان کے سوالوں کا جواب تو نہیں دیتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے۔ تو الہ کے تو وہ یعنی الہ کی تو تعریف پر ہی وہ پورا نہیں اترتا۔ الہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے جو کہ محتاج ہو اور نہ تو کچھ جواب دے اور نہ ہی تمہاری کوئی بگڑی بنائے، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہاں پر دراصل افلا یرون کہہ کے نا، دراصل ہمیں بھی یعنی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ باشعور ہوتا ہے، وہ معاشرے میں بہت ساری برائیاں بھی ہوتے دیکھتا ہے، بعض اوقات کچھ فتنے بھی ایسے اس کے سامنے آتے ہیں جو دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے وہ فتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے نا ایک دم سے ایک اور بات خیال میں آئی کہ بعض لوگ نا اپنے بچوں کو نا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو اسلامک سکولز میں بھیجیں، لیکن اسلامک سکولز میں نہ بھیجنے کی کچھ لوگ یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ آخر تو بڑے ہو کر ہمارے بچوں نے اسی سوسائٹی میں موو کرنا ہے، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی سے وہ ان کے کلچر میں جو ہیں وہ جائیں، ان سے بات چیت کریں، وہ ان میں عجیب محسوس نہ کریں خود کو، ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے آپ دل میں یہ چھپائے ہوئے ہیں کہ چلو میں اس سے تھوڑا مال بچا لوں گی، اور یہ اب یعنی ظاہر ہے اسلامک اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے، یا یہ کہ میں اس سے اپنے آپ کو، بہت سے مائیں ہوم اسکولنگ بھی تو کروا رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ انسان نا بعض اوقات خود کو نا ایسی دلیلیں اور یہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر غور و فکر اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی میں آپ کو یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جس کی ذہن سازی ہو رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے، اس کو آپ سمندر میں کیسے پھینک سکتے ہیں جس کو سوئمنگ ہی نہیں آتی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے بڑے ہو کر تو وہ جائیں گے، لیکن وہ آخر کچھ تو اپنے دین پر قائم ہوں گے نا، جب ماں نے اس کو پکڑ کے سمجھایا ہوگا، یا یہ کہ اگر وہ پبلک اسکولوں میں بھیجنا آپ کی مجبوری بن گئی ہے اور آپ بھیج رہے ہیں، لیکن ان پر نظر رکھیں، شعوری طور پر ان سے پوچھیں، روزانہ نہیں پوچھ سکتے تو ہفتے میں پوچھیں، جا جا کے خبر لیں، اسکولوں میں آپ کو پورے رائٹس یہاں پر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہری ہونے کے حقوق آپ کو حاصل رہیں، یعنی کہ فری ایجوکیشن ہے وہاں پر، تو یہ سب کچھ یعنی اس کو انڈرسٹوڈ نہ لیا کریں چیزوں کو، کہ نہیں وہ وہاں پر ٹھیک ہے کچھ تو سیکھ ہی رہے ہوں گے، میتھس انگلش سائنس ان کو بہت اچھی آ جائے گی، تو نہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ، اور خاص طور پر ابھی جو آیا نا اوپر کے لیڈر کون ہے ہمارا، یہ دیکھیں کہ بچوں کی دوستیاں کن سے ہیں، کن سے وہ انسپائر ہو رہے ہیں، کن کے جیسے بننے کی کوشش کریں۔ ماں جان لیتی ہے سب کچھ، جو بچہ کر رہا ہوتا ہے نا آ کے جس طرح کی حرکتوں میں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے،
جیسے الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ماں پہچان لیتی ہے یہ یا تو اس نے کمپیوٹر پہ سیکھے ہیں یا اس نے کسی دوست سے سیکھے ہیں، تو اس کی خبر لوں، ٹھیک ہے۔ تو مومن جو ہے وہ باشعور ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا حالات و واقعات گزر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور البتہ تحقیق کہا تھا ان کو ہارون علیہ السلام نے، من قبل اس سے پہلے، یا قومی ہے میری قوم، انما بے شک فتنتم بھی آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے سے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنی جو ذمہ داری ادا کرنی تھی، جیسے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ ان کے اوپر ہارون علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا بطور سرپرست کے، تو انہوں نے کہا بھی ان کو کہ تم اس کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، یعنی میرے پیچھے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو ہارون علیہ السلام نے ان کو متنبہ کیا کہ یہ دراصل آزمائش ہے، تمہارا رب تو پروردگار رحمان ہی ہے، اللہ ہی ہے، تم میرے پیچھے آؤ، میں اس کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہوں، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ قالوا، لیکن انہوں نے انکار ہی کیا، کہنے لگے، اچھا میرا خیال ہے رکو تو ہو گیا، ہم آگے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں اس آیت کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا جو سبق ہے نا وہ انشاءاللہ رکو تک ہی ہوگا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نبرحا، ہم ہرگز بھی نہیں ٹلیں گے، ہم ہمیشہ رہیں گے، علیہ، اسی پر، عاکفین، جم کر رہنے والے، حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آ جاتا ہم اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا داعی اور کوئی زندگی میں ہمارے بھی آتا ہے جو ہمیں آزمائش سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں سیدھے راہ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی نہیں سنتے۔ بعض اوقات یہاں تو وہ ہم سے عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، یہاں بعض اوقات ہم اس کو رتبے میں کم خیال کرتے ہیں، تو جب آپ کو کوئی نصیحت کرے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ورد تو کیا کریں، غور و فکر تو کیا کریں کہ وہ ہمیں کس طرح بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اب انہوں نے کیوں انکار کیا، کیونکہ سال ہا سال وہ جو ہے ایک غلامی کے جراثیم ان کے اندر تھے، اور وہ جو بچھڑے کی محبت اندر تھی نا، تو ہارون علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ تم آرام سے بیٹھو، اپنی بات اپنی خیر مناؤ، موسیٰ آئے گا تو دیکھی جائے گی، اس وقت تو ہم اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاک اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ